بی بی فاطمہ ساری زندگی حضرت عائشہ سے ناراض کیوں رہی اور یہ ایک دوسرے سے نفرت کیوں کرتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لائیں۔ جب آپ داخل ہوئیں تو دیکھا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے کے اندر تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جیسے ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا فوراً اپنا کام چھوڑ دیا، آگے بڑھے، سلام کیا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت ادب سے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، میں دیکھ لوں کہ کہیں آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے۔ یہ کہہ کر وہ حجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ سرور کائنات رحمت عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ حاضر ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندر بھیج دو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اندر داخل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محبت اور شفقت سے انہیں اپنے قریب بٹھایا اور مسکرا کر فرمایا، بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، بابا جان، میں آپ کی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک عرض لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت نرمی سے عرض کی، بابا جان، جب آپ ام المؤمنین حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف رکھتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے بڑے تحفے اور ہدیے بھیجتے ہیں، لیکن جب آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف رکھتے ہیں تو تحائف بہت کم آتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو ارشاد فرمائیں کہ وہ اس فرق کو ختم کریں اور جہاں بھی آپ ہوں وہیں تحائف بھیجیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش رہی۔ پیاری بیٹی کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت سے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی جس سے میں محبت رکھتا ہوں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بابا جان، بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، عائشہ سے محبت کیا کرو، کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بابا جان کا یہ فرمان محبت سنا، ادب سے سلام کیا اور واپس لوٹ گئیں۔ پھر تمام ازواج مطہرات کو یہ بات بیان کر دی کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اب سوچئے، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو حضرت عائشہ سے محبت کا حکم دیا تو یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان کسی قسم کی نفرت یا دشمنی تھی؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان دونوں عظیم ہستیوں کے درمیان محبت، احترام اور اخلاص کا رشتہ قائم تھا۔ اب ذرا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ فرماتی ہے، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، عادات، چال ڈھال، گفتگو اور انداز میں فاطمہ زہرا سے زیادہ مشابہ ہو۔ حضرت عائشہ مزید بیان فرماتی ہے، جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کو چومتے اور محبت سے اپنے پاس بٹھاتے۔ اور یہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان محبت اور الفت کا رشتہ قائم رہا۔ ایک مرتبہ دونوں عظیم خواتین ساتھ بیٹھی تھیں، اگرچہ رتبے کے لحاظ سے ایک ماں اور دوسری بیٹی کی مانند تھیں، مگر عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان بے حد قربت اور پیار تھا۔ اسی دوران بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المؤمنین حضرت عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکرا کر پوچھا، فاطمہ کیا بات ہے، کیوں مسکرا رہی ہو؟ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا کر فرمانے لگی،
میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جبکہ میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تڑپ اٹھیں اور نہایت محبت و عقیدت سے عرض کرنے لگی، اے فاطمہ، آپ نے بالکل سچ فرمایا، ہمیں امان ملی تو آپ کے والد کے صدقے، ہمیں قرآن ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار تعریفیں بیان کی، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عائشہ نے فرمایا، اے فاطمہ، میرے دل میں بھی ایک بات آ رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، وہ کون سی بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا کر بولیں، میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ فاطمہ، تمہارے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور میرے شوہر خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئیں۔ کچھ لمحے گزرے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، فاطمہ، ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، وہ کیا ہے امی جان؟ حضرت عائشہ نے کہا، قیامت کے دن جب ہم سب اٹھائے جائیں گے، تمہارا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر کچھ توقف کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت نرمی سے فرمایا، اے فاطمہ، تم خاتون جنت ہو، جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ جب تم جنت میں اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوگی تو تمہارے ساتھ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، اور جب میں اپنے تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی ان دونوں عظیم ہستیوں کی، جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، احترام اور ایمان کی روشنی بھری تھی۔ آخر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی، اللہ رب العزت نے مجھے ایسی سمجھ، ایسی بصیرت عطا فرمائی ہے جو کسی اور بیوی کو نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں وہ پہلی بیوی ہوں جو کنواری حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور یہ میرے لیے بہت بڑا شرف اور اعزاز ہے۔ آپ فرماتی ہیں، غزوہ بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کی تلاش میں تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کیا تلاش فرما رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ میں نے فوراً اپنا ایک دوپٹہ پیش کر دیا جس کی زمین سفید تھی اور اس پر سیاہ دھاریاں بنی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اسی دوپٹے کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا۔ یہ بھی میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور شرف تھا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب منافقین نے مجھ پر بہتان باندھا، مگر یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ مجھ سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگایا گیا اور حضرت مریم علیہ السلام پر بھی تہمت لگائی گئی، مگر اللہ رب العزت نے ان معصوموں کی پاکیزگی کی گواہی چھوٹے بچوں کی زبان سے دلوا دی۔ لیکن جب میرے اوپر بہتان لگایا گیا تو میرے رب نے کسی انسان یا بچے سے نہیں بلکہ خود اپنے کلام پاک قرآن مجید میں میری پاک دامنی کی گواہی دی۔ سبحان اللہ، یہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید فرماتی ہے، مجھے ایک اور سعادت بھی حاصل ہوئی جو کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری بیماری میں تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا۔ میری نظریں آپ کے رخسار مبارک پر جمی ہوئی تھیں، اور اسی حال میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور روانہ ہو گئے۔ پھر آہ بھر کر فرمایا، یہ بھی میرے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک وقت وصال میری گود میں تھا۔ پیارے دوستو، آج ہم بیان کریں گے ایک ایسا واقعہ جو سن کر ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ یہ واقعہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال سے متعلق۔ لہٰذا اس درد بھری اور ایمان افروز کہانی کو آخر تک ضرور سنیے،
پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ عرصے بعد ایک دن خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات میں سے ایک کے ہاں تشریف لے گئیں۔ کچھ دیر وہاں بیٹھی رہیں تو گفتگو کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے نہایت ادب سے عرض کیا، اے خاتون جنت، اے سیدہ فاطمہ، ایک بات پوچھوں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، پوچھو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ کے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ کون عزیز تھا؟ یہ سوال سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا اٹھیں اور نہایت محبت سے فرمایا، عائشہ۔ بی بی صاحبہ نے دوبارہ پوچھا، اور مردوں میں بابا جان کو سب سے زیادہ کون محبوب تھا؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ! یہ جواب سن کر بی بی صاحبہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ پیارے دوستو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات اس لیے فرمائی کیونکہ وہ بخوبی جانتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، اور اس حقیقت کا علم تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی تھا، بلکہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خاص طور پر یہ وصیت فرمائی تھی، فاطمہ، عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، سنو اور ایمان تازہ کرو، کیونکہ آج ہم بیان کر رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان سے بے مثال تعلق محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ پیارے دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ معمول تھا کہ جس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر قیام فرماتے تو وہ بڑی عقیدت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قیمتی ہدیے اور تحفے بھیجتے تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں اور ان کے لیے دعائے رحمت فرمائیں۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ایک جگہ جمع ہوئیں۔ آپس میں بات چیت کے دوران انہوں نے کہا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام اتنے تحفے نہیں بھیجتے جتنے کہ حضرت عائشہ کے دن میں بھیجے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپس میں طے پایا کہ یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی جائے، اور سب نے مشورے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو منتخب کیا کہ وہ جا کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، السلام علیکم۔ ازواج مطہرات کی طرف سے عرض ہے کہ صحابہ کرام کو ارشاد فرمائیں کہ وہ تحفے صرف حضرت عائشہ کے دن نہ بھیجا کریں، بلکہ جس بیوی کے ہاں آپ کا قیام ہو وہاں بھی تحائف بھیجیں تاکہ سب کے ساتھ برابری ہو۔ پیارے دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ مبارک جلان سے تمتمتا اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت وقار کے ساتھ فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے بارے میں بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ عائشہ کی کیا شان ہے؟ میں جب عائشہ کے پاس ان کے بستر پر بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے، حالانکہ میری دوسری بیویاں بھی ہیں مگر کسی اور کے بستر پر کبھی مجھ پر وہی نازل نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ! یہ الفاظ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئیں، اور سب ازواج مطہرات کو معلوم ہو گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاص مقام اور فضیلت حاصل ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب سنا تو بغیر کوئی اور بات کیے خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ جب ازواج مطہرات نے پوچھا، اے ام سلمہ، بتائیے کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سنی اور یہی ارشاد فرمایا کہ عائشہ کے بارے میں بات کر کے مجھے تکلیف نہ دیا کرو کیونکہ ان کی شان بہت بلند ہے۔ یہ سن کر ازواج مطہرات نے دوبارہ آپس میں مشورہ کیا
और तय किया कि अब ऐसी शख्सियत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा जाए जिनकी बात को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रद्द ना फरमाए। सबने इत्तेफाक किया कि इस काम के लिए सबसे बेहतर हस्ती सैयदा फातिमा अज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, क्योंकि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेहद मोहब्बत फरमाते हैं। चुनांचे अज़वाजे मुतहरात ने सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया। जब खातूने जन्नत तशरीफ लाई तो तमाम अज़वाजे मुतहरात ने उन्हें तफसील से सारा मामला बताया और अर्ज की, बेटी आप अपने बाबा जान की बारगाह में जाएं और हमारी तरफ से ये गुजारिश पेश करें। हमें उम्मीद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बात जरूर सुनेंगे और हमारा काम बन जाएगा। अम्महातुल मुमिनीन की ये बात सुनकर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनकार ना किया और निहायत एहतराम के साथ अपने बाबा जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने की तैयारी फरमाई। उन्हें बताया गया कि आपके प्यारे बाबा जान उस वक्त हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हजरे में तशरीफ फरमा है। ये सुनकर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहां से चले और उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हजरे में हाजिर हो गई। जब दाखिल हुई तो देखा कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहन में कुछ काम कर रही है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ फरमा है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा तो फौरन अपना काम छोड़ दिया, आगे बढ़ी, सलाम किया और आने की वजह दरियाफ्त की। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहां आफरों और अपने बाबा जान से सलाम कर रहे हैं। उसे सलाम करने के बाद आपने इज्जत मामत है आपके आने की वजह करने वाले देखने के। ताला अन्हा ने निहायत अदब से फरमाया, मैं बाबा जान से मिलने आई हूं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैं देखती हूं कि आपके बाबा जान कहीं आराम तो नहीं फरमा रहे। फिर वो अंदर गईं और देखा कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार है। उन्होंने अर्ज किया, आका आपकी प्यारी बेटी फातिमा तशरीफ लाई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें अंदर आने दो। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अंदर तशरीफ लाई तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत शफकत और मोहब्बत से उन्हें अपने करीब बिठाया और फरमाया, बेटी कैसे आना हुआ? सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, बाबा जान मैं आपकी अज़वाजे मुतहरात की तरफ से एक गुजारिश लेकर हाजिर हुई हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटी क्या गुजारिश है? तो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, बाबा जान जब आप उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ फरमा होते हैं तो सहाबा कराम बड़े बड़े तोहफे और हदिये भेजते हैं, लेकिन जब आप किसी दूसरी ज़ौजा के यहां होते हैं तो कम तोहफे भेजे जाते हैं। आप सहाबा को हुक्म फरमाएं कि ऐसी तफरीक न करें, बल्कि जहां भी आप हों वहीं तोहफे भेजें। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैं ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी मगर खामोश थी। बेटी की बात सुनकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर निहायत मोहब्बत से फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, क्या तू भी इससे मोहब्बत नहीं रखती? सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुअद्दबाना अंदाज में अर्ज किया, बाबा जान बिल्कुल मैं भी इससे मोहब्बत करती हूं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फिर आयशा से मोहब्बत किया करो, आयशा से प्यार किया करो, क्योंकि मैं आयशा से मोहब्बत करता हूं। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत की तलकीन खुद नबी रहमत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। प्यारे दोस्तों, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे दरमियान कुछ बात हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हमारे दरमियान किसको हाकिम बनाओगी? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती थे, मैंने अर्ज किया, मैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नहीं, क्योंकि वो सख्त मिजाज के आदमी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा?
हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया कि आप अल्लाह से डरे और साफ हक की बात कहें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने यह सुना तो मेरी नाक पर हाथ मारा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरी नाक के नथने ऐसे हो गए जैसे खुश्क मशकीजे का निचला हिस्सा होता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह माजरा देखा तो फरमाया, ए अबू बकर, हमने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, घर में खजूर की एक सूखी टहनी पड़ी हुई थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे उठाया और मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं भागकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुप गई। फिर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ ले गए तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा दूर जाकर खड़ी हो गई। प्यारे दोस्तों, ये अज़वाज मुताहरात के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात में से एक है। हजरत आयशा बिनते अबी बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत अजीज ज़ौजा थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मुल मुमिनीन के लक़ब से याद किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दौरे खिलाफत राशिदा में आपकी शख्सियत निहायत नुमाया नजर आती है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद तकरीबन 47 से 54 साल तक हयात रही और इस तमाम अरसे में इब्तिदाई इल्म हदीस में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो के बाद सबसे ज्यादा अहादीस आप ही से रवायत की गईं। आप दौरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दौरे खिलाफत राशिदा की एक अहम शाहिदा थी। सन 678 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा में आपका इंतकाल हुआ। आपके मनाकिब, औसाफ और फजाइल बहुत ज्यादा हैं जिनसे आपकी अजमत शान और इस्लामी खवातीन पर आपकी बरतरी जाहिर होती है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के आखिरी अयाम में जब आपकी उम्र 67 साल थी तो शवाल 58 हिजरी में जुलाई 678 ईस्वी में बीमार पड़ गईं। चंद दिन बीमार रही। जब कोई हाल पूछता तो फरमाती, काश मैं पैदा ही ना हुई होती, काश मैं एक दरख्त होती जो अल्लाह की तस्बीह करता और अपनी जिम्मेदारियों से आजाद होता, काश मैं मिट्टी का एक ढेला होती, काश अल्लाह ने मुझे पैदा ही ना किया होता। ईसा बिन दिनार कहते हैं कि मैंने अबू जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, तुमसे पूछते हैं इन तमन्नाओं से क्या मुराद थी? तो उन्होंने जवाब दिया, उम्मुल मुमिनीन इन दुआओं से तौबा का वसीला इख्तियार कर रही थीं। ये तमन्नाएं उनकी आजिज़ी और इनकिसारी की दलील थीं। इस्माइल बिन कैस कहते हैं, वक्त वफात हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वसीयत फरमाई, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुछ नई बातें इख्तियार कर ली थीं, इसलिए मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दफन ना करना। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब आप बीमार हुई तो मैंने इजाजत हासिल करके आपके पास हाजिर होने की दरखास्त की। इस वक्त आपके सरहाने आपके भतीजे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। मैंने अर्ज किया, क्या मैं उनसे मुलाकात कर सकता हूं? इस वक्त आप दुनिया से रुखसत होने वाली थीं तो बोलें, इब्ने अब्बास को मत आने दो, उस वक्त मुझे इनकी और इनकी तारीफों की कोई जरूरत नहीं। ज़कवान ने कहा, उम्मुल मुमिनीन इब्ने अब्बास आपके एक नेक और सच्चे बेटे हैं। आपने फरमाया, अगर तुम चाहो तो उन्हें बुला लो। आखिरकार उन्हें बुला लिया गया। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आकर बैठ गए और कहा, खुशखबरी हो आपको। आपने पूछा, किस चीज की? उन्होंने जवाब दिया, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत लाडली ज़ौजा थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकीज़ा चीजों से ही मोहब्बत फरमाया करते थे। याद कीजिए, जब ग़ज़वा बनी उल मुस्तलक में आपका हार खो गया था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तलाश के लिए भेजा। फिर अल्लाह ताला ने आपकी पाकदामनी का ऐलान 7वीं आसमान से फरमाया, जिसे रूहुल अमीन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर नाजिल हुए। आज दुनिया में कोई मस्जिद ऐसी नहीं जहां आपकी बरात की आयात सुबह व शाम तलावत ना की जाती हो। आपने फरमाया, इब्ने अब्बास, ये तारीफें छोड़ो, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी तो तमन्ना है कि मैं बिल्कुल गुमनाम होती और कोई मुझे याद भी ना करता। ताबेई उबैद बिन उमैर कहते हैं कि आपने वसीयत फरमाई, मेरे जनाजे के पीछे आग ना ले जाना, मेरी मैयत पर कोई सुर्ख मखमली चादर ना बिछाना
اور اپنے غلام زکوان کو آزاد کر دینا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کی خبر مدینہ منورہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ انصار مدینہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ آپ کے جنازے میں اتنی بھیڑ ہوئی کہ لوگوں نے کہا ہم نے کبھی رات کے وقت اتنا ہجوم نہیں دیکھا۔ عورتوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ قمری حساب سے آپ کی عمر 66 سال اور 11 ماہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی تدفین رات میں ہی کی گئی۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے قائم مقام امیر تھے، کیونکہ مدینہ کے حاکم مروان بن حکم عمرہ کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ تدفین کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر اطہر کے گرد کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تاکہ آپ کے احترام میں کوئی کمی نہ ہو۔ آپ کو قبر میں اتارنے والے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر اور حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی آہ و بکا کی آواز سنی تو فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جنت واجب ہے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیوی تھیں۔ امام ابو داؤد نے بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول نقل کیا کہ جب انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کی خبر ملی تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، کیونکہ وہ علم و فضل میں سب سے آگے تھیں۔ لوگوں نے پوچھا ام المؤمنین کی وفات پر کتنا غم کیا گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا ہر وہ شخص غمزدہ تھا جس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں کی مانند تھی۔ یا اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔